मालिक बिन दीनार ने हाथ पकड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया दस्ते से ही केड़ा गुनाह कीता का मालिक बिन दीनार सुनना, सुनने की वजह से तेरे पर कहीं खुदा का अजाब ना आ जाए। मालिक कहने लगे बता तो सही। अल्लाह अकबर का मालिक सुन के पचा लेगा, बर्दाश्त कर लेगा का जी का वो बदबख्त आदमी हूं जिसने गुस्से में आके मां के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। अल्लाह मां को थप्पड़ मारा, बदले में मां भी जुदा हो गई, अर्श वाला भी मेरे से जुदा हो गया। 8वां हज कर रहा हूं, कभी हां का जवाब नहीं आ रहा। क्या है तेरी अम्मा? कब इस साल भी आई है, मेरे साथ नहीं, बाजारों मेरे जो बाजार है उनके घर वालों के साथ आई है। अच्छा मुलाकात कराएगा? 8 साल हो गए मां के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। का निशानी बता। अल्लाह अकबर का जब से मां को थप्पड़ मारा सब कुछ उसने छोड़ दिया। कुरान होता है अल्लाह का, उसकी जुबान होती है, 24 घंटे पढ़ती रहती है। ईरानियों के खेमे में चला जा, कुरान पढ़ने की आवाज आई, समझ लेना मेरी माँ है। मालिक बिन दीनार कहने लगे तुझे लेके जाऊंगा, क्या कुरान पढ़ते पढ़ते तेरे पे रहम आ जाए। मालिक बिन दीनार पीछे लेके चल रहे हैं, उस बुढ़िया के दरवाजे पे पहुंचे, कुरान की आवाज आई, खेमे में से दरवाजा बजाया। कहने लगी कौन? का मालिक बिन दीनार, क्या लेने आया? तेरे से कुछ पूछने आया हूं। अकेली आई? कहां? का तेरा आगे पीछे है कोई नहीं? कहने लगी शौहर फोत हो गया, बेटा इस काबिल नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने औलाद दी, कईयों के बेटे मां को कंधे पर हज कराते हैं, मेरे बेटे मेरे मुंह पर तमाचे मारते हैं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अम्मा तेरी बात सुन सकता हूं, आ जा। अम्मा बैठी है, दुपट्टा इस अंदाज से लिया, एक आंख छुपा रखी है, खोल रखी है। मालिक बिन दीनार ने चेहरे को देखा, अम्मा या तो सारा चेहरा छुपाया, सारा चेहरा जाहिर कर, ये पर्दा कोई नहीं। कहने लगी बेटे चेहरा तो नहीं छुपाया, अपने बेटे का मेरे ऐब छुपा रखा है, जैसा कैसा है तो मेरा ही ना। 4 लड़कों में बैठ जाते हो, मेरा प्यो मेरी मां बेना चंगा सलूक नहीं कर दी, कभी माँ बाप को भी देखा, दोस्तों में बैठ के गिले करे ना। उन्होंने मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना छोड़ दी कि मौली साहब कहे कि पुत्र नू समझा, तेरा पुत्र आवारा हो गया। ये ताने से बचने के लिए बाप ने मस्जिद में आकर सजदा करना छोड़ दिया है। कहां से तुझे पट्टी ला के चटाई, कहां से तुझे दवाई खिलाई कि बेटा आ जाए। अल्लाह अकबर। लोग पूछते हैं मौली साहब कयामत कब आएगी? नकारा औलाद को देखकर बाप यूं झोली फैला के कहे इलाहुल आलमीन, इससे तो बे औलाद ही बेहतर था, या मुझे उठा ले या इसे उठा ले। अल्लाह अकबर। जब माँ बाप औलाद को देखकर रोने लग जाए समझ लो कयामत से पहले कयामत आ गई। और ये रोना सिर्फ मेरे घर में नहीं, हर एक के घर के अंदर हो रहा है। अम्मा तूने क्या छुपाया? कहने लगी बेटे तुझे बच्चे की दास्तान सुनाऊं, बर्दाश्त करेगा का जी? अल्लाह अकबर। मां के मुंह पर तमाचे तो लगते देखे होंगे, इतनी जोर से तमाचा लगता नहीं देखा होगा। मेरे बच्चे ने पूरी ताकत के साथ मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, इतनी जोर से लगा आंख का ढेला ही निकल के बाहर आ गया था। मारना दूर की बात है, ये भी ताना ना देना, मैं कमा के तेनू रोटी खवाना, खुदा की कसम अल्लाह सारे अमलों को गारत कर देगा। उफ़ी वला तनहारू, माँ के माँ बाप को उफ ना को। उफ का मतलब क्या? माँ बाप अम्मा के पुत्रा दही ले आ दे, जुबान से निकाह मैं नहीं लाता, बल्कि आंख की बवा यूं करके कर दी, ये उफ है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते इससे भी कोई छोटा गुनाह होता अल्लाह उस पर भी, अल्लाहु अकबर, माँ की नाफरमानी करने पर अल्लाह लानत बरसा देता। इतना है माँ बाप का दर्जा। सारे हुसैनी बैठे हो, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। साबित कर दो हजरत हुसैन ने कभी माँ के साथ खाना खाया हो? माँ के साथ बैठ के खाना नहीं खाया, अदब का तकाजा है। हुसैन तूने माँ के साथ क्यों नहीं खाना खाया? का रोटी कभी दस्तरखान पे होती थी, कभी नहीं, जब नसीबों से मिल जाया करती हम पीछे हटते, अम्मा आप खा लो।
حسین تو نے کیوں ساتھ نکھایا؟ فرمایا جس لقمے جس روٹی کے ٹکڑے پہ ماں کی نظر ہو میں کھاؤں گی اسی پہ میری نظر پڑ جائے ماں کے توڑنے سے پہلے، اگر میں نے توڑ لیا تو ماں کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ کربلا کے شاہ سوار ایسے نہیں منع کرتے، ہاں جن کو گٹی قرآن کی گود میں ملی ہو وہی لوگ نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑتا ہوں، بیٹے کے لیے بیوی کا انتخاب جب کرو گے خدا کے واسطے حسن و جمال پہ نہ مرنا، آج کا حسن کل بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب بھی انتخاب کرنا گود کے حسن پہ مرنا، اگر گود ایمان قرآن والی گھر میں لے آئے تو اللہ کی قسم گود فاطمہ کی ہوگی، گود میں کھیلنے والا حسین ہوگا۔ اللہ اکبر، سیدہ کی گود میں حسین آئے، فاطمہ نے گود کا پگھوڑا بنایا، لوری قرآن کی دینا شروع کر دی۔ حسین ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ بھی پی رہا ہوگا اور ماں کی زبان سے کانوں میں قرآن کی لوریاں سن رہا ہوگا۔ اماں نے کہا ہوگا بیٹے گود پسند آئی کا جی، اماں نے کہا ہوگا بیٹے تجھے لوری پسند آئی جی، سینے کا فیض پسند آیا جی، ماں نے کہا اس کا کیا حق ادا کرے گا؟ اللہ اکبر، حسین بادشاہ نے مسکرا کے کہا ہوگا اماں تجھے ایک دن میں اس کا حق ادا کر کے دکھاؤں گا، اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، کل میں اماں جوانی میں کربلا میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے قرآن سناؤں گا۔ گود کا انتخاب کرو، حیا والی گھر لے کے آؤ۔ بزرگوں آپ سے الحمدللہ میں سارے بیٹھے ہو، ہماری مائیں تو ہمارے باپ کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، ایوی یہ گھونگھٹ نہیں اٹھاتی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ بیوی کو بغل میں لے کے کھڑا ہوا ہے، دوستوں سے پوچھنا کیسی ہے، استغفر اللہ، حیا کا جنازہ مت نکالو۔ مولانا نواز صاحب میری ماں نے ساری زندگی میں حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، اللہ کے مال کی بھی کمی کوئی نہیں، منتیں کرتے ماں کی، منتیں کرتے اماں عمرہ کرا، 5 بھائی تھے ایک فوت ہو گیا، چاروں نے منتیں کر لی میں دیتا ہوں پیسے VIP کراتے ہیں، اتنا سا بولتی بیٹے پاسپورٹ بناتے ہوئے شناختی کارڈ بناتے ہوئے تصویر کھنچوانا پڑے گی، غیر محرم کیمرے سے تصویر کھینچے گا، اگر میرے چہرے پہ کسی غیر کی نظر پڑ گئی میں قبر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ حج ہی نہیں کیا میری ماں نے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو ایسے پردے لے لے کے قبروں میں چلے گئے کیا ان کے جسم کو مٹی کھائے گی؟ باپ تو ہمارا 82 میں فوت ہو گیا تھا، اللہ اکبر، اس نے 5 بیٹوں کو قرآن کا حافظ، ایک بیٹی کو قرآن کی حافظہ بنایا، مرنے سے کچھ عرصہ پہلے کہہ کے چلی گئی ہن میری ملاقات تھوڑے ابے نال ہوئے گی، مجھے سر جھکانا نہیں پڑے گا، سر اٹھا کے ملوں گی۔ وہ جو امانتیں میری گود میں ڈال کے گیا تھا میں نے امانتوں کو غلط جگہ ضائع نہیں کیا بلکہ امانتوں کو قیمتی بنایا۔ اللہ کی قسم یہ ایک بج رہا ہے، پڑھ میں یہاں رہا ہوں، ثواب کی کھڑکی ماں کی قبر میں کھلی ہوئی ہے، ابے کی قبر میں کھلی ہوئی ہے، نہیں یقین آتا جاؤ قبرستان میں، قبروں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، میت نہیں بتلائے گی، قبر کی مٹی کی خوشبو تمہیں بتلا دے گی۔ ایسا کام کر جاؤ کام آئے۔ کہنے لگی بیٹے کا عیب چھپایا، اتنی زور سے تھپڑ مارا، اللہ اکبر، میرا ڈھیلا ہی باہر آ گیا تھا۔ اماں کوئی معافی کا حل ہے؟ کہ تجھے ملسی بنا کے بھیجا کہ نہیں میں خود آیا، وہ کہاں ہے؟ کہ اماں میرے پیچھے کھڑا ہے۔ کیا اس نے ماں کی مامتا کو اتنا سخت سمجھ لیا وہ آئے گا اس کی ماں معاف نہیں کرے گی؟ کہتے میری ماں دے نال بندی کوئی نہیں، ابے نال بندی کوئی نہیں، ایک نسخہ دے کے جاؤں، اگر تمہارا باپ ہارٹ کا مریض ہے، اماں شوگر کی مریض ہے، انسولین نہ چھوٹے میرے منہ پہ کالک مل دینا، بہت بڑی بات کہہ گیا۔ ماں باپ کو بیماری نہیں، تمہارے دکھ لگے ہوئے، صبح جب گھر جایا کرو اپنے باپ کو اپنے سینے سے لگا کے جایا کرو،
شام کو گھر آیا کرو، اماں کے پیروں کو چوما کرو، ابا کی گود میں سر رکھ کر دعائیں لیا کرو، ابو کو کہا کرو ابو جی روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے تیرا سینہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سینے میں ٹھنڈ ڈالوں گا۔ اللہ کی قسم 7-8 دن تیرا سینہ تیرے باپ کے ساتھ لگے گا، انسولین وہ کام نہیں کرے گی جو تیرا سینہ کام کر جائے گا۔ یہ تو گھر کے اندر مصیبتیں ہی ہے، کوئی ماں باپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ باپ تیرا بیوی سے پوچھ رہا ہے ابے نو روٹی دیتی تو کیوں نہیں پوچھتا؟ تو گھر کے کتے کو روٹی ڈال رہا ہے، باپ کو روٹی کیوں نہیں پوچھتا؟ گھر کے کبوتروں کو روٹی ڈال رہا ہے، ماں کو روٹی کیوں نہیں پوچھتا؟ ان کو بھی تو کر کے کرتا ہے۔ کبھی ماں کو بھی اس طرح پیار سے کہا آجا ابا تو کھا جا، تو نہیں کھانی تے میں نہیں کھانی۔ جاؤ اپنے گھر کے دسترخوان کو درست کرو، گھر میں جا کے بیوی سے کہہ دو گھر کی مالکہ تو ہے، لیکن ماں کی زندگی میں تو نہیں، میری ماں مالکہ ہے۔ جب روٹی تیار ہو جائے بیوی بچوں سمیت سب کو بٹھا، اماں اس طرح سالن ڈال کے دے جیسے بچپن میں سالن ڈال کے دیا کرتی تھی۔ اللہ پاک کی قسم جب روٹی کے ٹکڑے کر کے کہے گی کھا میرا پترا، بسم اللہ تو کھا لے، ماشاء اللہ تو کھا لے، ماں صدقے ہوئے تو کھا لے۔ روٹی کب جائے گی؟ ماں کی مامتا تیرے سینے کے اندر زیادہ جائے گی، پیٹ میں روٹی نظر آئے گی، اللہ اکبر، سینے کے اندر ماں باپ کی دعاؤں کا فیض نظر آئے گا۔